أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة قال الله تعالى في مقام آخر الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله قال الله تعالى في مقام آخر ومن آياته أن خلقكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت عقیدت ذوق شوق کے ساتھ درود و سلام الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور درود سرور کائنات مفخر موجودات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بے شمار درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد انتہائی ذی احتشام واجب الاحترام بزرگوں اور طلباء اور طالبات اور معزز پنڈال میں تشریف فرما خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان اور موضوع ہے حقوق زوجین۔ چونکہ حقوق کا سلسلہ شروع کیا تھا، اولاد کے حقوق آپ سماعت فرما چکے، درمیان میں کچھ پھر اور موضوعات چل پڑے، وہ بھی ضرورت تھی ان کی، تو آج وہی سلسلہ پھر آگے ہم بڑھاتے ہیں۔ تو آج ہم پہلے مردوں کے حقوق بیان کریں گے، اگر وقت مل گیا تو ساتھ ساتھ پھر عورتوں کے حقوق، نہیں تو پھر عورتوں کے حقوق کل بیان ہو جائیں گے، کوشش کریں گے۔ قرآن پاک کی جو آیات مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ رب العالمین کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نفسوں میں سے تمہاری بیویاں پیدا فرمائی، تمہارے وجود میں سے۔ اس سے اشارہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا، ان کی تخلیق فرمائی، تو چونکہ وہ سارا ماحول اوپر نورانی تھا اور جنتی ماحول تھا، اور فرشتے اور جن سے، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور جن سے، تو اس لیے آپ نے تھوڑی سی وحشت اور تنہائی محسوس فرمائی کہ میں اکیلا ہوں ان سب میں سے اور باقی دوسرے ہیں۔ تو الجنس یمیل الی الجنس، جنس کی طرف میلان رکھتی ہے۔ تو آپ جب ویسے بھی رب العالمین کا نظام تھا، پروگرام تھا، اس نے پہلے ہی اعلان کر رکھا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو اللہ نے پہلے اوپر رکھا جنت میں، تو جب انہوں نے تنہائی محسوس کی تو ایک دن حضرت سیدنا آدم سوئے ہوئے تھے، تو ان کی بائیں پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت اماں حوا عورت کی صورت میں پیدا فرما دی۔ یہ مطلب ہے وَمِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بائیں پہلو میں ایک خوبصورت عورت بیٹھی ہے، تو بشری تقاضے اللہ نے ان کے اندر رکھے تھے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ جب ان کی طرف ہاتھ بڑھانے کی کوشش اور ارادہ فرمایا، اللہ نے فرمایا نہیں، پہلے اس کا حق مہر ادا کرو، پہلے اس کا حق مہر ادا کرو۔ تو عرض کی باری تعالیٰ اس کا حق مہر کیا ہے؟ علماء کرام بیان فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے آدم، اس کا حق مہر یہ ہے کہ آخر زمانے کے اندر میرے نبی
پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، ان کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھ لو، آپ کا حق مہر ادا ہو جائے گا۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ نے عورت کی غرض بیان کی ہے۔ اس سورۃ روم پارہ نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے عورت کی غرض اور عورت کا مقصد جو تخلیق تھا وہ بیان کیا۔ ان خلقکم من انفسکم ازواجا، ہم نے تمہاری نفسوں سے، فرمایا تمہارے لیے بیویاں پیدا کی ہیں۔ اس کی غرض، اس کا مقصد کیا ہے؟ بیوی کیوں پیدا کی؟ فرمایا لتسکنوا الیہا، بیویاں اس لیے پیدا کی تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ اس سے کیا کرو بولیے؟ اس سے سکون حاصل کرو، تاکہ تمہیں راحت ملے، تاکہ تمہیں سکون ملے۔ سبحان اللہ۔ اب بیوی کو چاہیے کہ اس کا شوہر جب گھر کے اندر آئے ایسا ماحول پیدا کرے، ایسا ماحول اس کے لیے پیدا کرے کہ شوہر سارا دن کی محنت مشقت کما کما کر تھکا ہوا ہارا ہوا جب جیسے ہی گھر کے اندر آئے اور اس کا بیوی اس کو ویلکم کہے اور مسکرائے اور اس انداز کے ساتھ پیش آئے، گھر میں ایسا ماحول پیدا کرے کہ سارے دن کی تھکاوٹ دور ہو جائے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، کسی مفسر نے نہیں کہا، اللہ نے خود قرآن میں کہا۔ آج ہماری مائیں بہن ہیں، بڑا پیارا درس ہے، وہ بھی سنیں، اور کل ان کے متعلق درس ہوگا۔ میں نے پہلے ہی بیان کیا جس طریقے سے مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں، اس طرح عورتوں کے بھی مردوں پر حقوق ہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، حقوق اس طرح ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مردوں کو فضیلت دی ہے اور مردوں کو ایک درجہ عطا کیا ہے۔ تو گھر کے اندر وہ ماحول پیدا کرے، ایسا گھر کے اندر ایسی سیٹنگ کرے، گھر کے اندر ایسا ماحول پیدا ہو، جیسا ہی اس کا شوہر اس کے گھر کے اندر آئے تو اس وقت اس کی جو نہ تھکاوٹ دور ہو جائے، سکون محسوس کرے، راحت محسوس کرے۔ پھر اللہ نے فرمایا اس آیت میں وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، ہم نے مرد اور عورت کے درمیان محبت نہیں بلکہ مودت پیدا کر دی ہے۔ مودت اور محبت میں فرق کئی دفعہ علماء سے سمجھتے رہتے ہیں۔ محبت وہ ہے جس کے بغیر بھی کچھ گزارا ہو جائے، مودت اس کو کہتے ہیں کہ جس کے بغیر گزارا، جس طرح مچھلی کا پانی کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، وہ تڑپتی ہے۔ تو اس طریقے سے فرمایا ہم نے شوہر اور بیوی کے درمیان، مرد عورت جب اس کا نکاح ہو جاتا ہے، ہم نے ان کے درمیان محبت نہیں بلکہ مودت پیدا کر دی ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، اللہ اکبر۔ اس لیے میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین عورتوں کی خصوصیات، نیک عورت کی خصوصیات، جو بہتر سے بہتر عورت ہے اللہ کے ہاں، اللہ کی نظروں میں وہ محبوب اور مقبول ہے۔ بہترین عورت کی خصوصیات یہ ہے کہ جب اس کا شوہر اس کو دیکھے تو اس کو وہ خوش کر دے، سبحان، اس کو وہ خوش کر دے۔ یہ عورت کی خصوصیات میں سے بہتر خصوصیت ہے، یعنی اس کے لیے بناؤ سنگھار کرے، اس کے لیے بنے، اس کے لیے سنورے۔ یہ نہیں ہے کہ گھر کے اندر وہ میلی کچیلی ہو کر بیٹھی رہے۔ اور یہ یاد رکھیں، میں بڑی تربیتی گفتگو کر رہا ہوں، میک اپ اور خوبصورتی اور مزین اور سنورنا صرف شوہر کے لیے ہوتا ہے، بس اس کے علاوہ اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ حتیٰ کہ عورت میک اپ کر کے، خوشبو لگا کر کے، اگر وہ مسجد کے اندر اس کی نیت صرف عبادت بھی کیوں نہیں ہے تو وہ عبادت بھی منہ پر مار دی جاتی ہے۔ جب تک اس خوشبو کو کھرچے گی نہیں، اس کو صاف نہیں کرے گی کپڑے پر، اس وقت تک وہ عبادت ہی قبول نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سنورنا اور اپنے آپ کو مزین کرنا، خوبصورت کرنا صرف شوہر کے لیے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا بہتر عورت وہی ہے، اس کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے جب اس کا شوہر اس کو دیکھے تو اس کو وہ خوش کر دے۔ بعض عورتیں گھر کے اندر میلی کچیلی بیٹھی رہتی ہیں، میں ادباً کہہ رہا ہوں، تربیت کی چونکہ گفتگو ہے، تربیت کرنی پڑتی ہے مردوں کی بھی اور عورتوں کے بھی، سب معاشرے کی۔ گھر کے اندر میلی کچیلی بیٹھی رہتی ہیں،
ایک سوٹ لینا ہو نا بازار سے تو میک اپ روم میں چلی جائیں گی، اعلیٰ قسم کا سوٹ خود پہلے تبدیل کریں گے، پھر وہ گھنٹہ 2 گھنٹہ میک اپ کریں گے، میک اپ کر کے پھر وہ بازار کے اندر، بعض عورتوں کی باتیں ہو رہی ہیں، سب کی نہیں ہیں، وہ جب بازار کے اندر جائیں گے اور وہاں گھر سے تو پردہ ہے اور وہاں جس سے معاملہ ہو رہا ہے اس سے پردہ نہیں ہے، کھلم کھلا۔ ارے آپ نے کبھی دیکھا کسی شوہر نے کہا یا کسی باپ نے بیٹی کو سمجھایا کہ جس کے لیے سنورنا تھا اس کے لیے تو نہیں سنوری، اور اب تو سنور بن کر بازار کے اندر جا رہی ہے، سنورنا کس لیے ہے؟ اس لیے وہ گناہ ہے اور وہ نافرمانی کے زمرے میں آتا ہے۔ غیر کے لیے سنورنا، شوہر کے لیے سنورے تو اللہ کی نگاہوں میں وہ محبوب ہوگی۔ اس لیے فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ وہ سکون حاصل کرو اپنے بیویوں سے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، آقا دو جہاں سرور کائنات فرماتے ہیں الْمَرْأَةُ إِذَا صَلَّتْ خَمْسَهَا، وہ عورت جب وہ 5 نمازیں پڑھتی ہے، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، ماہ رمضان کے پورے روزے رکھتی ہے، أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اور وَإِطَاعَتْ بَالَهَا، اپنے شوہر کی اچھے کاموں میں، اچھی باتوں میں، جو ان کے جو حقوق ہیں اس کے اندر وہ فرما برداری کرتی ہے، اپنے شوہر کے حقوق پورے کرتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا اللہ اس عورت کو حکم دے گا فَلْتَدْخُلْ إِلَىٰ أَيِّ بَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جس سے چاہے تو داخل ہو جاؤ۔ یہ خصوصیات ہماری مائیں اپنائیں، یہ خصوصیات ہماری مائیں اپنا لیں، یہ بڑی پیاری خصوصیات ہیں۔ 5 ٹائم نماز پڑھے اور روزے رکھے اور شوہر کی حفاظت، عزت کی حفاظت کرے اور اس کی اطاعت کرے، جنت کے 8 دروازے کھل گئے۔ فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، جنت کے جس دروازے سے، اللہ اس کے لیے، ایسی خاتون کے لیے 8 دروازے کھول دے گا اور فرمائے گا یہ تیرے لیے ہیں، جس سے چاہے تو داخل ہو جا۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو جانور بھی آپ کی خدمت کے اندر تشریف لاتے تھے، جانور بھی پہچانتے تھے یہ اللہ کے نبی۔ اگر کسی اونٹ کو تکلیف ہوئی ہے وہ بھی حضور کی بارگاہ میں آتے، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے کئی مرتبہ دیکھا کہ وہ حضور کی بارگاہ کے اندر بکریاں بھی حضور کو سجدہ کرتی ہیں اور اونٹ بھی حضور کو سجدہ کرتے تھے، وہ جانور آ کر حضور کی بارگاہ میں جھک جاتے تھے۔ ایک انصاری حضور کی بارگاہ کے اندر آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اونٹ بولا ہو گیا ہے، میرا اونٹ بولا ہو گیا ہے، لوگوں کو کاٹتا ہے۔ تو میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چلو ہم تمہارے اونٹ کو ٹھیک کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اب اونٹ بولا ہو گیا ہے، اس کا تعلق میرے نبی سے کیا ہے؟ وہ جانور ہے، وہ اونٹ بولا ہو گیا ہے، کاٹتا ہے تو جاؤ علاج کراؤ اس کا، یا اس کو ذبح کر دو یا کسی حکیم کو جا کر دکھاؤ۔ نہیں، صحابہ کرام کو پتہ تھا مشکل جو سر پہ آ پڑی آقا تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود اور تجھ پر سلام۔ صحابہ کرام کو بھی پتہ تھا کہ اللہ کے نبی اس کو درست فرمائیں گے، اس کو ٹھیک کریں گے۔ وہ چلتا چلتا حضور کی بارگاہ میں آیا، سرکار نے فرمایا چلو ہم تمہارے اونٹ کو ٹھیک کرتے ہیں۔ میرے نبی سرور کائنات چلتے چلتے اس کے حویلی کے قریب پہنچے۔ جب اللہ کے نبی حضور کے سرور کائنات اس کے حویلی کے قریب پہنچے تو وہ دوڑتا ہوا حضور کی بارگاہ میں باہر نکل آیا، یا رسول اللہ ادھر ٹھہریے، یہ اونٹ بڑا بولا ہے اور یہ کاٹتا ہے، کہیں آپ کو تکلیف نہ پہنچائے، ہر ایک کو کاٹتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا یہ اونٹ تمہارا بولا ہو گیا ہے، ہر ایک کو یہ کاٹتا ہے لیکن محمد کو پہچانتا ہے، ہر ایک کو کاٹتا ہے پیارے محمد کو پہچانتا ہے۔ واہ، میرے نبی سرور نے فرمایا چھوڑ دو اس اونٹ کو، کچھ نہ کہو۔ اس نے دروازہ ہی سارا کھول دیا۔ جب اونٹ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آ رہے ہیں، اونٹ اپنی رسی کو اپنے قلعے سے اٹھتا ہوا، اپنی جگہ سے اٹھتا ہوا حضور کے قدموں کے اندر آ کر سجدہ کرنے لگا، یعنی جھک گیا ایسے، اور اپنا سر، اس نے اپنا چہرہ حضور کے قدموں کے اندر رکھ دیا۔
حضرت ابو بکر صدیق اور دوسرے صحابہ نے جب یہ منظر دیکھا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جانور آپ کو سجدہ کریں، یہ جانور آپ کے سامنے جھکیں اور یہ سجدہ کریں، ہمارا من بھی کرتا ہے، ہمارا دل بھی کرتا ہے کہ جس طرح یہ جانور آپ کی خدمت میں جھکتے ہیں اور آپ کو سجدہ کرتے ہیں تو ہمارا من بھی کرتا ہے کہ ہم آپ کی بارگاہ میں جھکیں۔ تو اس وقت میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ فرمایا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز نہیں، اگر بالفرض اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ یہ مقام ہے شوہر کا جو اسلام نے عطا فرمایا، اتنا عزتیں دی ہیں، اتنا اللہ نے عظمتیں بخشی ہیں۔ اللہ، اس لیے میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورتوں کو چاہیے کہ وہ شوہروں کی عزت کریں، ان کی تعظیم کریں، اور عورت جو اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے یا نافرمانی کرتی ہے اللہ اس کی عبادت بھی قبول نہیں فرماتا۔ اس لیے میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينظر اللہ الی امرأۃ لا تشکر بزوجها، جو عورت اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے، کیا ناشکری کرتی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسی عورت کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا، نظر کرم نہیں فرمائے گا، نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ میں نے تو یہاں تک بھی پڑھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر زندگی میں ایک مرتبہ عورت نے یہ کہا کہ میں تیرے اندر کوئی بھلائی نہیں دیکھی ہے، شوہر کو کہا تیرے اندر کوئی خیر نہیں دیکھی، میں نے تیرے اندر کوئی بھلائی نہیں دیکھی، یہ ناشکری کا اظہار ہے، تو اللہ تعالیٰ 70 سال کی عبادت ضائع فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، 70 سال کی اس نے شوہر کی ناشکری کرتے ہوئے یہ کہا میں نے تیرے اندر بھلائی نہیں دیکھی ہے، تو 70 سال کی عبادات ضائع کر بیٹھتی ہے۔ معراج والی رات میرے نبی آقا دو جہاں عرش بری پر جب تشریف لے گئے، میرے آقا دو جہاں نے بہت سی چیزوں کا مشاہدہ فرمایا، بہت سی چیزوں کا نظارہ کیا، اور جب میرے نبی واپس آئے نا تو وقتاً فوقتاً، ضرورتاً بضرورت میرے نبی وہ چیزیں بیان کرتے رہے۔ میں نے یہ دیکھا آ کر یک بارگی کے ساتھ نہیں صحابہ کرام کو کہا، نہیں، جیسے جیسے ضرورت پیش آتی رہی تو اس وقت میرے نبی آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ضرورت کے ماتحت وہ مشاہدہ جو اوپر کر کے آئے تھے وہ میرے نبی بیان کر دیتے۔ ایک دن میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھائی تو عورتیں خواتین کا الگ خیمہ تھا، جس طریقے سے ماشاءاللہ یہاں درس قرآن ہو رہا ہے اور خواتین وہاں سن رہی ہیں، یہ حضور کے دور کے اندر ایسا ہوا کرتا تھا۔ تو میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید کی پڑھائی، عید کی نماز پڑھانے کے بعد عورتوں کے خیمے کے قریب تشریف لے گئے، کس کے لیے؟ واعظ کے لیے، نصیحت کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے، ان کی تربیت کے لیے۔ میرے آقا دو جہاں ان کے قریب تشریف لے کر فرمایا یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، تصدقنا، کثرت سے صدقہ کیا کرو، کیونکہ میں نے معراج والی رات جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ دیکھی ہے، عورتوں کی تعداد جہنم میں زیادہ دیکھی ہے۔ عورتوں نے سنا اور سن کر چونک اٹھی، فَبِمَا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فَقُلْنَا فَبِمَا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اس کا سبب کیا ہے کہ عورتوں کی تعداد جہنم میں زیادہ کیوں ہے؟ میرے آقا دو جہاں سرور کائنات فرمایا دو وجہوں سے، ایک تو یہ ہے کہ تم اکثر لعنہ، تم اکثر دوسروں پر لعنت کرتی ہو اس وجہ سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ تم شوہر کی ناشکری کرتی ہو، شوہر کی ناشکری کرتی ہو، اور دوسرا ہے کہ بات بات پہ لعنت کرتی ہو ایک دوسرے پر، ان دو سببوں کی وجہ سے تمہاری تعداد جہنم میں۔ اب اگر عورت، میں بطور اصلاح کہہ رہا ہوں، اگر عورت شوہر کی ناشکری کرے تو وہ جہنم میں جائے، اگر کوئی مرد اپنے رب کی ناشکری کرے یا عورت رب کی ناشکری کرے تو اس کا پھر کیا حال ہوگا؟ اس لیے عورت کو چاہیے کسی حالت کے اندر بھی وہ صبر کرے، دکھ ملے سکھ ملے، اگر کوئی کمی بیشی آ جائے تو صبر کرے، کیونکہ عورتیں اکثر ناشکری کرتی ہیں، اس کا شوہر ساری زندگی اس کی ضروریات پوری کرتا ہے، ساری زندگی اس کے کھلانے کا، پلانے کا، اس کے
اور کپڑے پہنانے کا، ساری زندگی ضروریات پوری کرتا رہتا ہے، اگر ایک فرمائش پوری نہ کر سکے نا تو پھر کیا حال ہوتا ہے آپ کے ساتھ؟ ہاں جی، پھر وہ ساری کی ہوئی پر پانی پھیر دیتی ہے، پھر ناشکری پر عورت اتر آتی ہے، ساری زندگی شوہر اس کو کھلاتا ہے پلاتا ہے، ایک موقع ایسا ہوتا ہے، تنگی ہوتی ہے یا مجبوری ہوتی ہے یا ویسے کوئی کسی سستی کی وجہ سے شوہر اس کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکا تو وہ پھر ناشکری پر اتر آتی ہے، جب سے آئی ہوں ٹوٹ پیڑیاں، ہاں جی مینوں تو کچھ سکھ ہی نہیں، یہ کیفیت ہوتی ہے۔ ماشاء اللہ، اللہ اکبر، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ناشکری نہیں کرنا چاہیے، اللہ اپنی عبادات کو ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور تیسری بات میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بہتر عورت جو اللہ کو پیاری ہے، اللہ کو پسند ہے، فرمایا وہ عورت اس کی خصوصیات یہ ہے کہ بھی وہ اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔ کیا کرے؟ شوہر کے مال کی حفاظت کرے، کیونکہ وہ گھر کی نگران ہے اور اس کے اوپر اس کا مرد نگران ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ، مرد نگران ہے عورتوں پر، اگر اس کی نگرانی میں رہے گی تحفظ ہوگا، اس کی نگرانی میں رہے گی اس کی حاجات پوری ہوں گی، اس کی نگرانی کے اندر رہے گی اور اس کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا، اس کی نگرانی کے اندر رہے گی تو اس کی عزت بھی محفوظ رہے گی، اس کی دیکھ بھال بھی ہوگی۔ نگرانی سے نکل جائے گی تو پھر عورت کو تحفظ نہیں ملتا، اس لیے اللہ نے مردوں کو نگران بنایا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اور نگران اس لیے بھی بنایا ہے، قرآن ہے ذرا سنتے جائیے، وَبِمَا أَنفَقُوا، مرد تمہارے لیے سارا دن محنت مشقت کر کے تم پر خرچ کرتا ہے، تمہاری حاجات کو پورا کرتا ہے، تمہاری ضروریات کو پورا کرتا ہے، اس لیے اللہ نے ان کو نگران بنایا۔ وَبِمَا أَنفَقُوا، اس کی وجہ بیان فرمائی، اس کا سبب یہ ہے کہ اب وہ مرد تم پر خرچ کرتے ہیں۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اپنا مال۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نیک عورتوں کی خصوصیات بیان فرمائی قرآن میں، فرمایا فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَافِظَ اللَّهُ، فرمایا نیک عورتوں کی